بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ موسم خوشگوار تھا، لیکن میرا دل تو اندر ہی کہیں مر چکا تھا۔ بارش ہو رہی تھی، ٹپ ٹپ پانی برس کر زمین کو بھگو رہا تھا، لیکن میرا دل تو میرے آنسوؤں سے ہمیشہ گیلا ہی رہتا تھا، جو کسی کو گرتے دکھائی تو نہ دیتے تھے، لیکن میرے دل میں ہی پیدا ہو کر اسی پر گر کر پھر ختم بھی ہو جاتے تھے۔ یہی میری زندگی کی کہانی تھی۔ میں اپنی زندگی کے اس دکھ کو کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ اس برستی برسات کو یک ٹک اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے میں چائے کی گھونٹ بھر رہی تھی۔ اسی اثنا میں مجھے میری والدہ نے فون لا کر تھمایا تھا۔ میں ایک دم سے جیسے ہوش میں آئی اور ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ کب سے بج رہا ہے، لیکن نہ جانے تم کون سی دنیا میں کھوئی رہتی ہو۔ میں نے خاموش نظر ان پر ڈالی اور دل ہی دل میں سوچا کہ جو حالت میری ہے ویسی ہی آپ کی بھی ہونی چاہیے، لیکن آپ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے باپ کے مرنے پر بہت زیادہ خوش ہیں۔ لیکن میں اپنی یہ سوچ اپنے دل میں ہی دبا گئی اور ان کے سامنے ظاہر نہ کی۔ میں نے خاموشی سے ان کے ہاتھ سے موبائل لے لیا اور اپنے کانوں سے لگایا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کس کا فون ہے۔ دوسری طرف سے جو کچھ کہا گیا اسے سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے اور میں نے سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ وہ میری جانب دیکھ کر مسکرائی تھیں اور پھر انہوں نے مجھے جو کچھ کہا تھا اسے سن کر مجھے ایسا لگا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ کیا کوئی ماں ایسا بھی چاہ سکتی ہے؟ میرے باپ کو مرے ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے؟ مشکل سے مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن گھر کے حالات کی وجہ سے میں جاب ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے کوئی قابل ذکر جاب نہیں مل رہی تھی، لیکن میری ماں نے مجھے ایک ایسی جاب تلاش کر کے دی تھی جسے کرنا ہی میری توہین تھی۔ میں اس جاب کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھ سکتی تھی۔ میرے باپ کی تربیت مجھے کبھی اس بات کی اجازت ہی نہ دیتی، لیکن میں مجبور تھی۔ میرا باپ مر چکا تھا، وہ میرا گھنا سایہ تھا۔ اب میں کڑی دھوپ میں آ چکی تھی۔ مجھے چاروں ناچار ان کی بات ماننی پڑی اور میں تیار ہو کر انٹرویو دینے کے لیے چلی گئی۔ انہوں نے میرے لیے ویٹریس کی جاب سلیکٹ کی تھی۔ میں نے انہیں منع کرنا چاہا، لیکن پھر گھر کے حالات میرے سامنے آ گئے۔ میں نے اسی جاب کو غنیمت جانا۔ اگلے دن انٹرویو کے لیے روانہ ہونے لگی۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو اپنا سر پیٹ کر ہی رہ گئی اور کہنے لگی کہ تم نے اپنا کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ تمہیں پتا ہے کہ ویٹریس کے لیے انسان کو تھوڑا اپنا حلیہ ٹھیک کرنا پڑتا ہے، لیکن تم سر جھاڑ منہ پھاڑ حلیے میں جا رہی ہو۔ ایسے کوئی تمہیں ویٹریس کی جاب تو کیا ماسی کی جاب بھی نہیں دے گا۔ اور ان کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ پھر انہوں نے میرے لیے سوٹوں میں سے بہترین سوٹ نکالا تھا اور پھر مجھے تیار ہونے کا کہا تھا۔ میں انہیں منع کرنا چاہتی تھی، لیکن کسی مصلحت کے تحت میں چپ ہو کر رہ گئی۔ ان کے بتائے ہوئے ایڈریس پر میں پہنچ گئی۔ وہ ایک بہت بڑی شاندار ہوٹل تھی۔ وہاں لوگوں کا بہت زیادہ رش تھا۔ میری باری آتے ہی انہوں نے مجھ سے انٹرویو تو کیا کرنا تھا، صرف میری سی وی ہی دیکھی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کل سے آپ کام کو جوائن کر لیں۔ میں ان کی شکل دیکھ کر رہ گئی کہ انہوں نے میرا انٹرویو تو کیا نہیں، کہ انہوں نے تو میرا انٹرویو کیا ہی نہیں، کہ انہوں نے میرا انٹرویو تو کیا نہیں، پھر کس بنا پر مجھے جاب دے رہے ہیں۔ لیکن نہ جانے کیوں جیسے میری زبان پر تالے سے پڑ گئے تھے۔ میں وہاں سے آ گئی اور آتے ہی اپنی ماں کو بتا دیا کہ آپ کی خواہش پوری ہو گئی ہے، مجھے ویٹریس کی جاب مل گئی ہے اور کل سے مجھے کام پر بھی جانا ہے۔ اگلی صبح میں کام پر گئی تو انہوں نے مجھے خاص ہدایت کی کہ آج کل والے حلیے میں مت جانا، ورنہ تمہیں جو جاب بغیر انٹرویو کے ملی ہے، تمہاری ڈریسنگ اور حالت دیکھ کر کہیں پہلے دن تمہیں باہر نہ نکال دیں۔ میں نے ان کی ہدایت کے مطابق اچھی طرح خود کو تیار کیا تھا، حالانکہ میرا دل بالکل مردہ ہو چکا تھا۔ اگر میرے والد زندہ ہوتے تو مجھے ایسی جاب کبھی بھی نہ کرنے دیتے، لیکن میں مجبور تھی، اور میری مجبوری کی سب سے بڑی وجہ میری ماں تھی، جو اس وقت مجھے تیار ہونے کے لیے بہت زیادہ زور دے رہی تھی۔ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور اپنے کام پر چلی گئی۔ صبح سے لے کر رات ہو چلی تھی، لیکن میری شفٹ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔
اسی دوران میری نظر سامنے والی ٹیبل پر گئی تو میں حیران رہ گئی کہ وہاں تو میری ماں موجود تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر سوالیہ انداز میں آئی برو اٹھائے تو اس نے میری توجہ انگلی اٹھا کر ایک میز کی طرف کی اور مجھ سے کہا کہ اس طرف جاؤ، اس مہمان کا تمہیں خیال رکھنا ہے۔ میرے ذہن میں تو جھکڑ سے چل رہی تھی کہ میری ماں وہاں کیا کر رہی تھی، لیکن میں چونکہ اپنی ڈیوٹی پر تھی اسی لیے اٹھ کر اس ٹیبل پر آ گئی جہاں ایک دولت مند نوجوان بیٹھا تھا۔ اس نے میری جانب چپتی نظروں سے دیکھا تھا۔ میں نے انہیں پروفیشنل انداز میں بتایا کہ آپ کو جو بھی ہیلپ چاہیے میں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ یکدم سے اٹھا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تو میں گڑبڑائی اور فوراً سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے تسلی کا اشارہ کیا اور میں اس کے پیچھے جانے لگی۔ وہ ہوٹل میں ٹھہرنے کے لیے آیا تھا اور انداز و اطوار سے بہت زیادہ دولت مند لگ رہا تھا۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوئی اچانک سے دروازہ بند ہوا۔ میرا دل بھی بند ہونے لگا۔ میں فوراً سے دروازہ کھولنے کی طرف لپکی کہ نوجوان میری طرف بڑھا اور اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یہ دیکھ کر میرے تو آسان ہی ختم ہو گئے اور میری آواز اندر ہی اندر کہیں گھٹ کر رہ گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا گلا بند ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے ہٹاتی اس نے میرے کان میں سرگوشی کی تھی اور جو کچھ کہا تھا وہ میرے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس نوجوان نے تو مجھے اپنی باہوں میں دبوچ کر میرے ہوش ہی اڑا دیے تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں کبھی بھی اس کی گرفت سے نہیں نکل پاؤں گی۔ میرا نام سفینہ احمد ہے اور میں اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے والد صاحب نے اپنی پسند سے ایک کولیگ سمینہ احمد سے شادی کی تھی اور گھر والوں کے خلاف جا کر کی تھی، اسی لیے انہوں نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ لیکن میرے والد صاحب مالی طور پر ایک مضبوط شخص تھے، اس وجہ سے انہیں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ چنانچہ انہوں نے میری والدہ سمینہ احمد کے لیے اپنے گھر والوں سے دور ہو جانے کو اپنی قسمت سمجھی اور یوں دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ کورٹ میرج کرنے کے بعد میری والدہ بھی دوبارہ جاب کے لیے جوائن کرنا چاہتی تھیں، لیکن میرے والد صاحب نے یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ تمہیں اب جاب کی کیا ضرورت ہے، میں تمہارا اقوام ہوں اور تمہیں نان و نفقہ فراہم کروں گا۔ والدہ ویسے بھی گھر والوں کی سپورٹ کے لیے کم عمری میں ہی جاب کیا کرتی تھیں، اسی لیے انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور گھرداری کی طرف توجہ دینی شروع کر دی۔ کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں میری خوشخبری سنائی اور یہ ان کے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہوئی۔ والد صاحب بہت زیادہ خوش تھے اور ان کی زندگی یوں ہی خوش گزر رہی تھی کہ دونوں کی زندگی میں ایک ولن کی آمد ہوئی، اور میں اسے ولن ہی کہوں گی کیونکہ مجھے بہت عرصے بعد پتہ چلا کہ یہ کردار ایک ولن کی حیثیت رکھتا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ میری والدہ سمینہ احمد کی رشنا آزاد سے بہت اچھی دوستی تھی اور ان سے کافی کم عمر بھی تھیں۔ ان کا ہمارے گھر اکثر آنا جانا تھا۔ میں تب 5 سال کی تھی۔ میں اکثر روشنا آنٹی کو اپنے گھر میں ہی دیکھا کرتی تھی۔ ان کا اتنا زیادہ گھر میں رہنا مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ میری خالہ ہیں۔ میں اکثر انہیں رشنا خالہ ہی بلایا کرتی تھی۔ امی کو بھی ان کا آنا اپنے گھر والوں کی یاد دلاتا تھا، اسی لیے وہ انہیں بار بار آنے کا کہا کرتی تھیں۔ رشنا خالہ میرے والد صاحب کے ساتھ ہی کام کرتی تھیں، اسی لیے ان کے سلام دعا میرے والد صاحب کے ساتھ بھی تھی۔ لیکن امی کو نہیں پتا تھا کہ رشنا خالہ ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپیں گی اور انہیں آسمان سے لا کر زمین میں پٹخ دیں گی۔ امی نے ان پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ بھروسہ ان کو لے ڈوبے گا۔ رشنا آنٹی اس وقت بھی آتی تھیں جب امی کسی کے گھر گئی ہوتی یا کسی پڑوسن کے پاس موجود ہوتی۔ وہ تب بھی ان کی غیر موجودگی میں آیا کرتی۔ میں اس وقت چھوٹی تھی، میرا دماغ ان باتوں کو غلط کیسے سمجھ سکتا تھا۔ ایک بار تو باتوں ہی باتوں میں میرے منہ سے یہ بات سلپ ہو گئی تھی کہ امی آپ جب رشیدہ آنٹی کے گھر گئی ہوئی تھیں تو رشنا خالہ آئی ہوئی تھیں۔ میری یہ بات سن کر امی کو بالکل کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ رشنا خالہ ویسے بھی آفس میں بھی تو ابو کے ساتھ ہی کام کیا کرتی تھیں،
وہ ان کی بھی دوست تھیں۔ امی نے مجھے کہا کہ بیٹا انہیں ابو سے کوئی کام ہوگا، اس وجہ سے وہ آئی ہوں گی، لیکن اب میں انہیں بار بار جب اس بات کے بارے میں بتانے لگی تو انہیں اندازہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی خطرے کی بات تو ضرور ہے، اور ایسا ہی تھا۔ رشنا خالہ ابو کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی تھیں، اور ابو کا رویہ ویسے بھی کچھ عرصے سے امی کے ساتھ بدل سا گیا تھا۔ امی لیکن ہر درد سہ رہی تھیں۔ میں ویسے بھی چھوٹی تھی، امی کے دکھ کا مجھے کیسے اندازہ ہو سکتا تھا کہ وہ کس دکھ سے گزر رہی ہیں۔ اب وہ اکثر مجھ سے پوچھا کرتی کہ سفینہ، رشنا کب آتی ہے؟ میں انہیں بتا دیتی کہ اماں، جب سے میں نے بتانا شروع کیا ہے وہ اب آپ کی غیر موجودگی میں نہیں آتی، اور اس رات جب میں نے انہیں یہ بات بتائی تھی تو گھر میں طوفان ہی آ گیا تھا۔ امی نے ابو سے باز پرس کی تھی کہ آپ نے تو مجھ سے محبت کی شادی کی ہے، تو پھر یہ رشنا کا کیا چکر ہے؟ نہ آپ مجھ سے ٹھیک سے بات کرتے ہیں، گھر بھی دیر سے آتے ہیں، اور خرچہ بھی دینا بند کر دیا ہے، پھر آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ اور اس دن ابو نے امی پر یہ انکشاف کر دیا تھا کہ رشنا مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی سہارا موجود نہیں ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ بہن بھائی ہیں، نہ گھر والے ہیں، اور ایسی عورت کو سہارا دینے کا تو ہمارا اسلام بھی کہتا ہے۔ یہی وہ دن تھا جب میری ماں اندر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر گئی تھی۔ انہوں نے رشنا خالہ کو اپنی بہن کی طرح سمجھا تھا، لیکن انہوں نے امی کے رشتے میں ہی دراڑ ڈال دی تھی، اور اس دراڑ میں اپنا حصہ ڈالا تھا اور خود ان کی جگہ لینے کی کوشش کی تھی۔ اس دن کے بعد سے امی کو چپ لگ گئی تھی۔ ابو نے ان سے دوسرا نکاح کر لیا تھا، اور وہ دونوں ایک ہی گھر میں اب رہا کرتی تھیں۔ میں خوش ہونے لگی تھی کہ میری روشنا خالہ اب ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ گئی ہیں، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ رشنا خالہ میری ماں کی موت کی وجہ بھی بنیں گی۔ امی نے اس غم کو دل سے لگا لیا تھا، اور میری ماں کو تو ہر چیز میں جیسے پیچھے ہی کر دیا تھا۔ اب گھر میں ان کی مرضی چلتی تھی، ان کا سکہ چلتا تھا، اور ابو کو بھی شاید انہوں نے جادو کر کے کوئی چیز کھول کر پلا دی تھی کہ وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے، اور اگر امی ان کے فیصلے کے خلاف کوئی بات کرتی تو امی پر ہاتھ اٹھانے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ اسی غم کو امی نے اپنے سینے میں اتار لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ برین ٹیومر جیسی بیماری میں مبتلا ہوئیں، اور مجھے 10 سال کی عمر میں اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روانہ ہو گئیں۔ اس دن مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میری ماں کی موت کی وجہ سے رشنا خالہ ہی ہیں۔ اب میں نے اسے رشنا کہنا ہی شروع کر دیا تھا۔ میرے حالات بھی بدل گئے تھے۔ جب تک والدہ تھیں وہ میرے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتیں، اور جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تو وہ مجھے صحیح معنوں میں پتہ چل گیا کہ وہ میری ستیلی ماں ہیں، اور ستیلی ہی رہیں گی، وہ کبھی بھی سگی نہیں ہو سکتی۔ میری والدہ کے بعد جو ابو کے رشتہ دار چھوٹ گئے تھے، رشنا خالہ نے نہ جانے کیسے ابو اور ان کے درمیان صلح کروا دی تھی۔ اب ان کا ہمارے گھر آنا جانا تھا، لیکن جیسے جیسے میں عقل کی منازل طے کرتی جا رہی تھی مجھے ہر کسی سے نفرت ہو رہی تھی کہ یہ سب لوگ بھی تو میری والدہ کی موت کے ذمہ دار تھے۔ ابو نے اپنی پسند سے امی سے شادی کی تھی، لیکن پھر جب سے ان کے گھر والے چھوٹے تھے وہ ہر وقت امی کو اس بات کا قصوروار ٹھہراتے تھے، اور رشنا خالہ تو جیسے ان کے گھر والوں سے ان کو ملا کر اور صلح کروا کر امی اور ان کے رشتہ داروں میں اور زیادہ دراڑ پیدا کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ اس جہان فانی سے ہی چلی گئی تھیں۔ دن گزرتے جا رہے تھے، اب والد صاحب یہ بھی بھولتے جا رہے تھے کہ میری ایک اولاد بھی ہے۔ میں کسی کونے میں پڑی رہتی، کھانا دیا جاتا تو کھا لیتی، اور پڑھائی میں بس پیسے ہاتھ میں تھما دیے جاتے۔ اسکول میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ یہی میری کہانی تھی، اور اسی طرح دل میں بہت سی خلش لے کر میں بڑی ہو گئی تھی۔ میں نے 16 سال کی عمر میں قدم رکھ دیا تھا۔ دل جیسے مردہ سا ہو گیا تھا۔ امی کی ہر وقت یاد ستاتی رہتی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ زندگی اتنی تلخ تھی کہ میں چاہ کر بھی خوش نہیں ہو پاتی تھی۔ ستیلی ماں کا رویہ مجھ سے کیا ہی خراب ہوتا، وہ تو مجھے کسی قابل ہی نہیں سمجھتی تھی، اور والد صاحب کی توجہ تو کبھی میری طرف جانے ہی نہیں دی تھی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ ایک دن رشنا خالہ روتے ہوئے صبح صبح میرے کمرے کا دروازہ بجاتے ہوئے مجھے کہنے لگیں، سفینہ اٹھ جاؤ، تمہارے بابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔
اور یہ سن کر تو مجھے لگا تھا کہ اب میں دوبارہ کبھی بھی سانس نہیں لے پاؤں گی۔ بھلے ہی انہوں نے مجھے توجہ دینی مناسب نہیں سمجھی تھی، لیکن وہ میری چھت تھے، میرا آخری سہارا تھے، اور ان کے جانے کی خبر یوں مجھے اچانک ملے گی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے فوراً سے دروازہ کھولا تھا، ان کی طرف دیکھا تھا۔ انہوں نے روتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ رات کو ان کی طبیعت میں بے چینی تھی۔ میں نے کہا بھی کہ چلو دوائی لے لیتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانے، اور آج صبح وہ اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ میں نے ڈاکٹر کو فون کر دیا ہے، ڈاکٹر آیا تھا، اور اس نے تصدیق کر دی تھی کہ ان کی موت کو تو کئی گھنٹے گزر چکے ہیں۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے کٹھن دن تھا۔ رشتے دار آئے تھے، میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا تھا، لیکن مجھ پر تو کسی کی شفقت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں تو جیسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر ہی گئی تھی۔ کس نے تدفین کی، کس نے جنازہ پڑھایا، سب کیسے ہوا، سارے انتظامات کس نے کیے، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ رشنا خالہ تو 3 دن مسلسل روتی رہی تھی، اور میں تو شاید رونا بھی بھول گئی تھی۔ بالآخر 5 دن گزر گئے تھے، اور تب رشنا نے جو مجھ سے کہا تھا، اسے سن کر مجھے ڈھیروں رونا آیا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ سفینہ، اب وہ وقت چلا گیا کہ باپ کی کمائی کو بیٹھ کر تم کھاتی تھی، اب تمہیں خود بھی ہاتھ پیر چلانے ہوں گے، تمہاری تعلیم مکمل ہو گئی ہے، اب تمہیں ہی کچھ کرنا ہوگا اور اس گھر کو چلانا ہوگا۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ آنٹی آپ بھی تو جاب کرتی تھیں۔ ان کی بات سن کر مجھے حیرت کا شدید دھچکا لگا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے والد صاحب نے ایک گھر میرے نام کیا تھا، اس کا کرایہ آتا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں باہر نکل کر خوار ہوتی پھروں، ضرورت تو اس وقت تمہیں ہے، تمہیں خود ہی اپنا خرچہ اٹھانا ہوگا، اور یہ تم خود اپنے لیے کرو گی تاکہ تمہیں کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ آج میں صحیح معنوں میں یتیم ہو گئی ہوں۔ ستیلی ماں کے نام پر جو ایک رشتہ تھا، وہ بھی داغ دھبے سے بھرپور تھا۔ انہوں نے مجھے سیدھے اور صاف انداز میں سمجھا دیا تھا کہ اب میں تمہیں اپنی کمائی پر کھلا کر بڑا نہیں کروں گی، تمہیں خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے۔ میں نے تھک ہار کر انہی سے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے کوئی جاب ڈھونڈ دیں، میں جاب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تب انہوں نے میرے لیے ایک ویٹریس کی جاب ڈھونڈی تھی۔ میں منع کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر میں یہ سوچ کر اس کی کمائی مجھے ہی کھانی ہے تو کیوں نہ اس بات کے لیے خود کو راضی کر لیا جائے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر اس جاب کے لیے انٹرویو دینے کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے بغیر انٹرویو کے رکھ لیا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن رشنا خالہ میری اس جاب سے بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھیں۔ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں اتنی خوشی کس بات کی ہو رہی ہے۔ پہلا دن اچھا گزرا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میری شفٹ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایک تو مجھے اپنے لباس سے بھی بہت زیادہ کوفت ہو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک لانگ سکرٹ اور شارٹ شرٹ دیا ہوا تھا، میں نے جوڑا بنایا ہوا تھا اور ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا۔ سب کچھ سرو کر کے میں تھک سی گئی تھی۔ پہلا دن ہی تھکا دینے والا تھا۔ اسی اثنا میں تھکن دور کرنے کے لیے ایک ٹیبل پر آرام کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی کہ میری نظر سامنے کی طرف اٹھی تھی، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کہ وہاں رشنا خالہ موجود تھیں۔ وہ مجھے اکثر کہا کرتی ہیں کہ تم مجھے ماں بولا کرو، لیکن میری زبان انہیں ماں بولنے کے ساتھ ہی نہیں دیتی کہ ماں ایسی کبھی بھی نہیں ہوتی۔ جب باپ کے مرنے کے بعد 5ویں دن ہی ان کی اولاد کو کہا جائے کہ جاؤ جا کر کماؤ اور خود کھاؤ، میں ایسی عورت کو کیسے ماں کہہ سکتی تھی؟ میں نے ان کی طرف دیکھا تھا، اور انہوں نے مجھے اشارے سے ایک میز کی طرف توجہ دلائی اور کہا کہ جاؤ اور جا کر اس کی مدد کرو، اسے خوش کرو۔ مجھے ان کے جملے بہت زیادہ عجیب سے محسوس ہوئے، لیکن پھر میں اٹھی اور ایک پروفیشنل مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اسے کہا کہ آپ کو جس قسم کی مدد کی ضرورت ہو آپ مجھے بتائیے۔ وہ نوجوان نے ایک دم سے میری طرف جس نظروں سے دیکھا تھا، مجھے اپنا آپ سمیٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ حالانکہ میں نے کوئی اتنا ننگا لباس نہیں پہنا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس کی نگاہیں مجھے کچھ اور باور کرا گئی تھیں۔ وہ ایک دم سے اٹھا تھا، مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہا تھا۔ میں نے گڑبڑا کر اپنی رشنا خالہ کو دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی تھی
اور پھر میں ان کے پیچھے آ گئی تھی۔ دروازہ بند ہوا تھا اور میری سانس حلق میں آ کر اٹک گئی کہ دروازہ کیوں بند ہو گیا۔ میں اسے کھولنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے اس نوجوان نے مجھے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر لیا ہو، اور جب میں نے آنکھیں کھولی تو واقعی میں ایسا ہی تھا۔ وہ میری طرف معنی خیز انداز میں دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اور اس نے جھک کر میرے کان میں جو کچھ کہا تھا وہ میری ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گی۔ اس نوجوان نے مجھے کہا تھا کہ آج رات تمہیں مجھے اس قدر خوش کرنا ہے کہ میں تم پر انعام کی بارش کر دوں۔ تم بہت خوبصورت ہو اور تمہاری اس خوبصورتی کا حق میں اچھی طرح وصول کروں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں ششدر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک جھٹکے سے اس کی باہوں سے نکلی، نفرت آمیز نگاہیں اس پر ڈالی، اور میں نے اسے کہا کہ میں یہاں ویٹریس ہوں، ہو کر نہیں۔ تم مجھے ہو کر سمجھ بیٹھے ہو، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں تمہاری غلط فہمی دور کیے دیتی ہوں کہ میں یہاں ویٹریس کا کام کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں فوراً سے آگے بڑھی تھی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن دروازہ کھولنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اتنی دیر میں وہ نوجوان دوبارہ میرے پاس آیا، اور اب کی بار اس نے جو کچھ مجھے کہا اسے سن کر تو میرے اوسان خطا ہی ہو گئے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور پھر جو کہانی اس نے مجھے سنائی اسے سن کر مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ میری قسمت کا ستارہ ہے، اس قدر گردش میں ہے، میرے ساتھ اس قدر بھونڈا مذاق بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں کافی دیر وہاں بے حس و حرکت پڑی رہی تھی۔ وہ نوجوان اب میرے جواب کا منتظر تھا۔ میں نے اسے ہاں میں جواب دیا تھا اور کرب سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ میری قسمت میں یہ سب کچھ لکھا جانا تھا، مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ رات کے 11 بجے میں گھر میں داخل ہوئی تھی، اور میرے چہرے پر بے تحاشا تھکن کے آثار تھے۔ رشنا خالہ فوراً سے آگے بڑھی اور اس نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا، آج تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تم ایک بہت محنتی لڑکی ہو۔ جس قدر تم محنت کرو گی میں تمہیں اعلیٰ مقام تک پہنچا دوں گی۔ میں ان کی طرف دیکھ کر مسکراتی تھی اور انہیں کہا تھا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہوں گی۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ مجھے جو حقیقت پتہ چلی تھی اسے سن کر تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ میں نے وضو کیا، فوراً سے 2 رکعت نماز ادا کی، اور دعا کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے تو آنسو سیلے رواں کی صورت آنکھوں سے بہنے لگے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میں تیری شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے کسی نیکی کی بدولت بچا لیا۔ اگر میری نیکیاں نہ ہوتی تو آج میں ایک ایسی دلدل میں پھنس جاتی جس سے میں چاہ کر بھی نہیں نکل سکتی تھی۔ اس کے بعد اس نوجوان کی باتیں پھر سے میرے ذہن میں گھومنے لگیں۔ میرے سامنے اس نوجوان نے ساری حقیقت کھول کر رکھ دی تھی، اور یہ سب سن کر تو مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں اور ایک جھٹکے سے یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ لیکن وہ نوجوان جو کچھ مجھے کہہ رہا تھا وہ ایک حقیقت تھی، اور حقیقت سے بھلا کب تک نظریں چرائی جا سکتی ہیں۔ میں نے اپنے آنسو پوچھے تھے اور جائے نماز اٹھا کر رکھی تھی کہ رشنا خالہ میرے کمرے میں آئی تھیں، اور انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا تھا کہ تمہیں تحفے میں کیا ملا ہے، کیا تم اپنی ماں کو نہیں بتاؤ گی؟ میں نے ان کی طرف دیکھا تھا اور پھر اپنا پرس اٹھا کر ان کے حوالے کر دیا تھا۔ انہوں نے پرس میں سے ایک سونے کی چین برآمد کی تھی اور چند $100 نکلے تھے۔ ان کے چہرے کی خوشی دیکھ کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے کہیں بہت دور چلی جاؤں۔ تمہیں تو پہلی بار ہی بہت اچھا انعام مل گیا ہے، یہ سب کچھ تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر میں نہ ہوتی تو آج تمہیں یہ جاب نہ ملتی۔ تمہاری جاب تمہاری قسمت کا ستارہ انتہائی اونچائی پر لے جائے گی اور تم ایک بہت بڑا مقام حاصل کرو گی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا اور میرے دل پر بے تحاشا آنسو گر رہے تھے۔ یہ کس قسم کی عورت تھی؟ یہ کیا سمجھتی تھی کہ مجھے حقیقت کا پتہ نہیں چل سکے گا؟ مجھے ساری حقیقت پتہ چل گئی تھی، لیکن ابھی یہ وقت نہیں تھا کہ یہ حقیقت ان کے سامنے کھلتی۔
میں نے سب کچھ اپنے دل میں چھپا لیا تھا اور چہرے پر یہ ظاہر کر رہی تھی کہ مجھے بھی یہ جاب کر کے اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ رشنا خالہ نے مجھے بتایا تھا کہ کل تمہارے لیے 3 مہمان منتظر ہوں گے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اچھے سے کھانا کھاؤ، اپنی صحت پر توجہ دو، چہرہ کھلکھلائے گا، جسم میں جان ہوگی، تبھی تمہاری مانگ بڑھے گی۔ اور میں چاہتی ہوں کہ اس ہوٹل میں اگر کسی ویٹریس کا نام ہو تو وہ تمہارا نام ہو، ہر طرف تمہارے نام کی دھوم مچ جائے اور ہر مہمان تم سے ہی اپنی خدمت کروانا چاہے۔ میں ان کی ساری باتوں کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ مجھے خدمت کی بدولت یہ انعام ملا ہے۔ میں نے ان کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی کہ ابھی مجھے کچھ عرصہ انہیں غلط فہمی میں ہی مبتلا رکھنا تھا۔ اگلے دن انہوں نے مجھے جیسا بتایا تھا، میں نے فون پر اس نوجوان کو ساری حقیقت بتا دی تھی۔ دراصل اس رات نوجوان نے میرے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، بلکہ نوجوان نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ملک کی خفیہ ایجنسی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس ہوٹل کے متعلق انہیں بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ یہاں غیر اخلاقی کام ہوتے ہیں اور ویٹریس کی آڑ میں یہاں سادہ لوہ لڑکیوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے اور پھر انہیں ہوکر کی حیثیت سے اپنے کسٹمر سے متعارف کرایا جاتا ہے۔ شروع میں یہ سلسلہ صرف کسٹمر کی حد تک رہتا ہے، لیکن اس کے بعد باقاعدہ طور پر ویٹریس کو ہوکر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس نوجوان نے جب مجھے حقیقت بتائی تھی تو مجھے رشنا خالہ سے شدید نفرت ہوئی تھی۔ انہوں نے ہی مجھے اس جاب کا بتایا تھا اور پھر وہ وہاں خود بھی موجود تھیں، جس سے یہ صاف بات ظاہر ہو رہی تھی کہ وہ اس نیٹ ورک کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں۔ اس نوجوان نے مجھ سے کہا تھا کہ تم واحد لڑکی ہو جس میں مجھے سچائی نظر آئی، اس لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا اور سب کچھ تمہارے سامنے ہے کہ تمہیں اس بارے میں کچھ بھی حقیقت معلوم نہیں۔ جب میں نے تمہیں چھوا تو تم نے فوراً سے اپنا رد عمل دکھایا اور مجھے خود سے دور کر دیا۔ اس بات سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ تمہیں اس بات کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا، بلکہ تم لاعلم گئی ہو۔ یہ سن کر میں فوراً سے رونے لگ گئی تھی۔ اس نوجوان نے مجھے تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ میں ہر طرح سے تمہارا ساتھ دوں گا، بس تمہیں اس نیٹ ورک کے سردار تک مجھے پہنچانا ہے، باقی میرا کام ہے، اور اس کے بعد تمہیں سیکیورٹی فراہم کرنا بھی ہمارے ادارے کا کام ہے۔ اب میرا کام شروع ہو گیا تھا۔ رشنا خالہ روز کسی سے فون پر بات کیا کرتی تھی۔ مجھے جب سے رشنا خالہ کے کردار کے متعلق پتہ چلا تھا کہ یہ بھی ایک نیٹ ورک کا حصہ تھی، تب سے میں اس پر نظر رکھنے لگی تھی۔ 3 دن گزر چکے تھے اور وہ سارے مہمان جو ہوٹل میں آ رہے تھے وہ اسی خفیہ ایجنسی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ابھی تک کوئی سرا ہمارے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ ایک دن رشنا خالہ واش روم میں موجود تھیں اور اس کا فون بج رہا تھا۔ باس کالنگ دیکھ کر ایک دم سے میرے کان کھڑے ہو گئے اور میں نے بالکل دبی آواز میں اپنا منہ بند کر کے فون ریسیو کیا۔ دوسری طرف جو کوئی بھی تھا وہ رشنا خالہ پر بے حد غصہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے کلائنٹ وہاں آتے ہیں لیکن انہیں کوئی لڑکی کیوں فراہم نہیں کی جا رہی ہے؟ کیا تمہارے پاس اس بات کا کوئی جواب ہے؟ آج میں وہاں 5 مہمان بھیج رہا ہوں اور وہاں خود بھی آؤں گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم آخر کر کیا رہی ہو۔ میں تمہیں اتنے پیسے اس لیے نہیں بھرتا کہ تم میرے ساتھ ہیرا پھیری کرو۔ وہ شخص اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا، لیکن میں نے اپنے موبائل سے وہ ساری ریکارڈ کر لی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کا نمبر بھی رشنا خالہ کے موبائل سے نکال لیا تھا۔ اب مجھے پتا چل گیا تھا کہ اس نیٹ ورک کا سرغنہ کون ہے۔ رشنا خالہ کا باس ہی اس نیٹ ورک کا سرغنہ تھا۔ میں نے فوراً سے اس نوجوان کو فون ملایا تھا اور اسے ساری بات سے آگاہ کر دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اسے یہ بھی کہا تھا کہ آج ہمارے ہوٹل میں 5 مہمان آئیں گے، جن میں سے 5واں مہمان ان کا سردار ہوگا۔ اس نوجوان نے میری بات اچھی طرح سن لی تھی اور کہا تھا کہ آج ہماری ایجنسی کی طرف سے بھی 2 مہمان آئیں گے، ایک میں ہوں گا اور ایک CD آفیسر ہوگا۔ تم یہ کوشش کرنا کہ تم سب سے پہلے مجھے اٹینڈ کرو تاکہ ہم مل کر آگے لاہے عمل طے کریں۔ اگلی صبح میں ڈرتے ڈرتے تیار ہوئی تھی۔ میرے دل میں بے تحاشا خوف بھرا ہوا تھا۔ رشنا مجھے بار بار اچھے سے تیار ہونے کا کہہ رہی تھی۔ میں ہوٹل چلی آئی تھی۔ شام تک کام کرنے کے بعد خاص مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ میرا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا
کہ نہ جانے آج میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ 2 مہمانوں کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ باقی کے 5 مہمان ابھی تک نہیں آئے تھے۔ میں وہیں بیٹھ گئی تھی اور اس نوجوان کو کہا تھا کہ مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ اس نوجوان نے مجھے تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ آج ہم پوری ٹیم کے ساتھ آئے ہیں، ان کے سرغنہ کو ہم گرفتار کریں گے، اور ٹیم ممبر نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جو لڑکی تمہارے ساتھ موجود ہے تمہیں اس لڑکی کو اسی سرغنہ کے پاس بھیجنا ہے۔ یہ سن کر تو میرے اوزان ہی ختم ہو گئے تھے، لیکن مجھے اپنے اللہ پر یقین تھا کہ وہ مجھے رسوا نہیں ہونے دے گا۔ تھوڑی دیر بعد ہی 5 مہمانوں کی آمد ایک ساتھ ہوئی تھی، اور ان میں سب سے آخر میں موجود شخص کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہو نہ ہو یہی شخص ان کا سرغنہ ہے۔ اس کے چہرے پر بے پناہ مکروہ مسکراہٹ موجود تھی، اور اس کا چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کس قدر گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کے چہرے پر سیاہی کی ایک تہ جمی ہوئی تھی۔ میں نے ہمت کی تھی اور سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس گروہ کے سرغنہ کو اپنی خدمت پیش کی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر جیسے ہی پگھل سا گیا تھا۔ اس نے مجھے فوراً سے کمرے میں چلنے کا کہا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ دروازہ بند ہوا تھا اور میری سانس جیسے اٹک سی گئی تھی۔ وہ میرے پاس آیا تھا، میرے بالوں کو چھوا تھا اور پھر میرے نزدیک ہو کر خوشبو سونگھی تھی، اور مجھ سے کہا تھا کہ رشنا اپنا کام بہت اچھے سے کر رہی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں کیا کام کرنا ہے؟ تمہیں مجھے خوش کرنا ہے۔ اگر تم نے مجھے خوش کر دیا تو رشنا اور تمہاری دونوں کی بہت اچھی جگہ پروموشن کر دوں گا۔ یہ ہوٹل تو بہت چھوٹی سی جگہ ہے، میرے نیٹ ورک تو اس سے بھی زیادہ آگے پھیلے ہوئے ہیں۔ آج اگر تم نے مجھے اچھی طرح خوش کیا تو آج تمہاری پروموشن میں سب سے بڑے ہوٹل میں کر دوں گا۔ تم میری کمائی کا بہت زیادہ بڑا ذریعہ بننے والی ہو۔ رشنا نے مجھے خاص تمہارے بارے میں بتایا ہے کہ تم بہت خوبصورت اور محنتی لڑکی ہو۔ وہ نشے میں دھت اور نہ جانے اور بھی کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں نے سب کچھ اپنے کالر کی جیب میں لگے پین کیمرے میں ریکارڈ کر لیا تھا۔ ان کے گروہ کا سرغنہ مجھے چھونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں حتی الامکان خود کو اس سے بچا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں ہر کسی کو ایسے خوش نہیں کرتی۔ پہلے ساتھ مل کر اس کے ساتھ کھانا کھاتی ہوں، پھر اس کے احکامات پر عمل کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی اس نے ویٹر کو فون ملایا تھا اور میری پسند پوچھی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر اعتماد سے اس سے کہا تھا کہ کھانا میں خود لے کر آؤں گی، کھلانا آپ کو ہوگا۔ یہ سنتے ہی جیسے وہ اپنے حواس میں نہ رہا تھا اور نشے میں دھت اپنا سر ہلایا تھا۔ میں فوراً سے آگے بڑھی تھی، دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھی۔ وہ نوجوان میری ہی راہ تک رہا تھا۔ میں نے اپنے کالر کی جیب سے پین نما کیمرہ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ اس نوجوان نے مجھے جانے کا اشارہ کیا تھا، لیکن میں وہیں کھڑے رہنا چاہتی تھی۔ میں اپنے مجرم سے اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ ایک اور انکشاف بھی مجھ پر کل رات ہوا تھا۔ میرے ددیال سے مجھے فون آیا تھا اور میرے دادا مجھے میری خیریت دریافت کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ تمہارے لیے ہم نے ایک فائل بھیجی تھی، تم اس پر دستخط کر دینا۔ تمہارے باپ کے نام کی جائیداد میں نے تمہارے نام کر دی ہے۔ رشنا نے تمہیں بتایا ہے کہ نہیں؟ اور یہ سن کر تو میرے اوزان خطا ہی ہو گئے تھے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی کہ رشنا نے میری جائیداد بھی ہتھیانے کی کوشش کی ہے۔ وہ کافی دنوں سے مجھ سے میرے دستخط پوچھ رہی تھی، اور میں جو الجھی ہوئی تھی اس بات پر دھیان ہی نہیں دے پائی تھی کہ وہ کس بات کے لیے دستخط مانگ رہی ہے۔ اور اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جس گھر کا وہ کرایہ کھا رہی تھی وہ گھر بھی دراصل میرے نام تھا۔ وہ اپنے کالے کرتوتوں کی کمائی تو کھاتی ہی تھی، لیکن میرے باپ کی حلال کمائی کو بھی اپنا حق سمجھ کر کھا رہی تھی۔ تبھی میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی تھی۔ اگر دادا فون نہ کرتے اور مجھے نہ بتاتے تو مجھے کبھی بھی پتہ نہیں چلتا۔ یہی وقت تھا کہ میں دادا کو ساری حقیقت بتا دیتی۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ رشنا دراصل ایک بہت بڑے گینگ کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اس نے مجھے زبردستی ویٹریس کی جاب کرنے پر مجبور کیا، اور اس جاب کے دوران اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کالے کرتوتوں میں ملوث ہے۔
ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ میٹھی چھری بن کر جائیداد ہتھیانا چاہتی ہے۔ اس کا منہ تو قبر کی مٹی سے بھی بھرا جا سکتا ہے۔ میں نے روتے ہوئے اپنے دادا کو ساری حقیقت بتا دی تھی۔ آخر خون خون ہوتا ہے۔ خون کی مقناطیسیت کی وجہ سے انہوں نے مجھے فوراً اپنے پاس آنے کا کہا تھا، لیکن میں نے انہیں کہا تھا کہ میں رچنا کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد ان کے پاس آ جاؤں گی، کہ اب وہی میرا سائبان تھے۔ میری ماں نے کبھی بھی مجھے میرے ددیال والوں کے خلاف نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دل میں ان کے لیے نفرت نہیں تھی۔ اس نوجوان نے پین کیمرے کی ریکارڈنگ سن لی تھی، ابھی فون پر اپنی ٹیم کو اطلاع دی تھی اور پولیس کا ریڈ پڑا تھا۔ وہ 5 مہمان خاص مہمان تھے اور سب کے سب اس نیٹ ورک سے جڑے ہوئے تھے۔ ان سب کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور رچنا کو بھی گھر سے اٹھا لیا گیا تھا۔ میں اس نوجوان کے ساتھ اس ادارے میں چلی آئی تھی جہاں انہیں لے جایا گیا تھا۔ رچنا مجھے دیکھ کر ہرائی تھی اور کہا تھا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم نے اپنی بساط سے بڑھ کر کام لیا اور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ میں یکٹک اسے دیکھتی رہی۔ آگے بڑھی۔ میں نے اس کے بال اپنے ہاتھوں میں نوچے، زور سے پکڑے اور ایک نہیں دو نہیں پورے 3 تھپڑ اس کی گال پر دے مارے۔ پہلا تھپڑ تمہیں اس لیے مارا ہے کہ تم میری ماں کی موت کی وجہ تھی۔ دوسرا تھپڑ تمہیں اس وجہ سے لگایا ہے کہ میرے باپ کی موت کی وجہ بھی تم ہی ہو۔ اور تیسرا تھپڑ تمہیں اس لیے مارا ہے تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے تم سڑو گی وہ اس لیے سڑو گی کہ تم نے سفینہ احمد کے کردار کو گندا کرنے کی کوشش کی تھی، اور اسی کوشش میں تم اوندھے منہ گر گئی ہو۔ تم خود اپنے جال میں پھنس گئی ہو۔ تم نے مجھے پھنسانا چاہا تھا، مجھے ایک طوائف بنانا چاہا تھا، اس لیے کہ میں یتیم تھی، میرے آگے کوئی نہیں تھا، میرے پیچھے کوئی موجود نہیں تھا۔ تم نے میرا فائدہ اٹھانا چاہا، پہلے میرا گھر برباد کیا، میری جنت نصیر گھر کو تم نے آگ لگا دی، اور اس کے بعد مجھے جیتے جی مارنا چاہا، میرا کردار خراب کر کے۔ یہ 3 تھپڑ تو بہت کم ہے، اصل سزا تو تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ملے گی۔ میں اور بھی چیخ چیخ کر اس پر اپنا غصہ اتار رہی تھی کہ یہ پورے 17 سالوں کا غصہ تھا جو ایک ساتھ اس پر نکل رہا تھا۔ مجھے کسی نے بھی روکنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ میں نے اس نوجوان کو ساری حقیقت بتا دی تھی، یہاں تک کہ اس نوجوان نے مجھے تھاما تھا اور باہر لے آیا تھا۔ اور پھر باہر کا منظر دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہاں میرے دادا میرے لیے موجود تھے اور مجھے لینے آئے تھے۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر آ گئی تھی۔ وہاں دوسرے تمام گھر والوں نے باقاعدہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ کاش ہم تمہاری ماں کو قبول کر لیتے تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا، اور رچنا جیسی چلاک عورت ہمارے گھر کے اندر گھس کر ہماری دولت کی عزت کو نیلام کرنے نہ چلی ہوتی۔ میں نے ان سب کو یہ کہہ کر معاف کر دیا تھا کہ شاید یہ میری زندگی کا امتحان تھا جو اللہ نے میرے لیے لکھ رکھا تھا، مجھے اس سے ایسے ہی گزرنا تھا، اس میں آپ سب کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ میں اس امتحان میں سرخرو ہوئی ہوں، اور اللہ نے مجھ سے ایک ایسے گروہ کو انجام لگانے کا کام لیا ہے کہ جس سے لاکھوں مجبور لڑکیوں کی زندگی بچ گئی ہے۔ میں اس بات پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ مجھے ذریعہ بنا کر اس نے پوری دنیا کے سامنے اس گروہ کو بے نقاب کر دیا جو نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی اب تک برباد کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں سجدے میں گر گئی تھی کہ میری اپنی عزت بچ گئی تھی، اور ان تمام گھٹیا کاموں میں ملوث کرداروں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔